من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اعلیٰ حضرت امام سنت ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور پھر کہا لا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بولو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے رب ذوالجلال ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا موضوع ہوگا کتب سماویہ اور قرآن. سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں آسمانی کتابیں اور قرآن. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں. آپ موقع تلاش کرتے تھے کہ کوئی ایسا موقع، ایسی گھڑی، ایسا وقت مل جائے کہ حضور اکیلے بیٹھے ہوں اور میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار سے کچھ اپنے اندر کی باتیں پوچھ لوں. یہ انداز زندگی سیدنا ابو ذر غفاری کا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کو مجھے موقع مل گیا، سرکار تشریف فرما ہے
اور میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے، کہا یا رسول اللہ بتائیں آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمانی کتابیں 104 ہیں۔ بولو کتنی ہیں؟ 104۔ بلند آواز سے بولی کتنی ہیں؟ 104۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ڈیٹیل بھی بیان کی، تفصیل بھی بیان کی، فرمایا 50 صحیفے اللہ نے اپنے نبی حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل فرمائے۔ کتنے صحیفے؟ 50۔ پھر اس کے بعد جو اللہ کے نبی ہیں وہ ہیں ادریس علیہ السلام، 30 صحیفے اللہ نے ادریس علیہ السلام پہ نازل کیے، 50 شیس پر اور 30 ادریس پر۔ اور پھر اس کے بعد 10 صحیفے اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائے۔ کتنے نازل کیے؟ 10۔ سب سے پہلے 50، پھر 30، پھر 10، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 90۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ 10 تورات نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل فرمائے۔ تورات آنے سے پہلے 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کہ کلیم اللہ ہے۔ اب یہ ہو جاتے ہیں 100۔ پھر آتی ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آتی ہے تورات، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے انجیل نازل کی اور قرآن مصطفیٰ کریم پہ نازل فرمایا۔ ٹوٹل یہ اگر دیکھا جائے تو 104 کتابیں بنتی ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ ساری کتابوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور پورے قرآن کا مضمون اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا مضمون اللہ نے بسم اللہ میں رکھا ہے، اور پوری بسم اللہ کا مضمون بسم اللہ کی بات کے نقطے میں رکھا ہے، اور نقطے سے مراد سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہے۔ اتنا بڑا علم کا سمندر اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سیدنا علی المرتضی ہے، تو پھر فاروق اعظم کا کیا کہنا، عثمان غنی کا کیا کہنا، اور میرے آقا کے ساتھ جن کی زندگی کے ایام گزرے صدیق اکبر کی تو پھر کیا ہی بات ہے، جن کی رابطے بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جن کا سفر بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جن کے ایام بھی حضور کے ساتھ، خوشی ہے تو سرکار کے ساتھ، غمی ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا میں ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ، آج قبر میں بھی ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ۔ الحمدللہ۔ تو یہ پورا قرآن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کا بھی جگہ جگہ پر ذکر کیا، کہیں پہ زبور کا ذکر، کہیں پہ تورات کا ذکر، اور کہیں پہ انجیل کا، اور کہیں پہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کیا کہ آپ پر جو 10 صحیفے نازل ہوئے ان کا انداز کیسا تھا، ان میں کیا لکھا ہوا تھا۔ آئیے ذرا تھوڑا چھوڑتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کون سی سورت ہے؟ سارے بولے ذرا اعلیٰ، پھر بولے کون سی سورت ہے؟ اعلیٰ۔ آپ نماز کے اندر جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے علماء نے اس سورت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا نام ہے حزقیائیل۔ حزقیائیل، تو یہ حزقیائیل ایک فرشتے کا نام ہے جس کے 18,000 پر ہیں،
ثمانیت عشر الف جناح، یہ عربی کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، تفسیر قرطبی، اور اس کی آخری 10ویں جلد ہے، 30واں پارہ، سورۃ الاعلیٰ۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر کے اندر علماء کہتے ہیں کہ ایسا فرشتہ اللہ نے پیدا کیا جس کا نام ہے حزقیائیل، 18,000 اس کے پر ہے۔ وَبَيْنَ الْجَنَاحِ إِلَى الْجَنَاحِ مَيْسَرَةُ 500 عام، ایک پر سے لے کر دوسرے پر تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک پر سے لے کر دوسرے پر تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، اور پورے پر کتنے ہیں؟ 18,000۔ کتنے پر ہیں؟ اور ایک پر کا دوسرے پر تک کا فاصلہ 500 سال۔ اندازہ کریں کہ یہ فرشتہ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی۔ اب اس فرشتے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، کیا تو نے سارا عرش دیکھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتے بتا، کیا تو نے میرا عرش دیکھا ہے؟ سارا ٹوٹلی؟ کہنے لگا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو مزید پر عطا کیے، 18,000 سے بھی اباب اور پر عطا کیے، پھر بن جاتے ہیں 36,000 پر۔ کتنے ہزار ہو گئے؟ 36,000، 36,000 پر موجود ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے اب تو اڑ، ذرا میرے عرش کا نظارہ کر۔ اللہ کے عرش کے 360 پائے ہیں۔ کتنے پائے ہیں؟ 360، اور ایک پائے کی مقدار کتنی ہے ذرا دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے تو اڑ، اور اڑ کر اس مسافت کو طے کر، عرش کا ایک پائے کا نظارہ کر، دیکھ اس کی مسافت کتنی ہے۔ فرشتہ اڑتا ہے 500 سال تک، بلکہ فرمایا 20,000 سنہ، 20,000 سال تک وہ اڑتا رہتا ہے۔ 20,000 سال تک پرواز کرتا رہتا ہے، تب بھی من قوائم العرش، عرش کے پایوں میں سے ایک پورے پائے تک کا فاصلہ ابھی طے نہیں کرتا۔ 20,000 سال تک اڑنے کے باوجود بھی ابھی ایک پایا بھی مکمل نہیں ہوا، ٹوٹل 360 ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ کا عرش کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید پروں کے اندر قوت عطا کرتا ہے، یہ دوبارہ پھر اڑتا ہے، اور پھر کئی سال تک اڑ کر پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن ایک پائے کو بھی ابھی مکمل نہیں کرتا۔ تو آخر میں اللہ فرماتا ہے اگر تو سور پھونکنے تک بھی اڑتا رہے نا، سور پھونکنے تک تو اڑتا رہے، تو پھر بھی تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا وسیع میرا عرش ہے، عرش اعظم۔ اب بتائیے جب اتنا کمال درجہ دیکھا کس نے؟ اس فرشتے نے، حزقیائیل، جب اتنی اللہ کی شان دیکھی تو پھر اس نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس نے یہ جملہ بولا، جب اس نے یہ جملہ بولا سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک بھی ہے، سب سے بلند ہے۔ جب عرش اتنا وسیع ہے تو میرا رب کتنا بلند ہوگا، جس نے یہ سب پیدا کیا ہے۔ تو کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، سورۃ الاعلیٰ اللہ نے مصطفیٰ میں نازل فرما دی۔ اسی نام کی سورت اللہ نے نازل فرمائی، اور میرے آقا نے اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اجعلوہا فی سجودکم، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھو اس وقت یوں کہا کرو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ،
کم از کم سجدے میں رکو اس وقت کہو 3 بار سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک بھی ہے اور سب سے بلند بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے سورہ اعلیٰ۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 18 اور 19 اللہ فرماتا ہے سنو، إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ فرمایا إِنَّ هَذَا، یہ ساری باتیں لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ پہلے صحیفوں کے اندر موجود ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر ساری باتیں موجود۔ کون سی؟ پہلی، قد افلح من تزکیٰ، جس بندے نے زکوٰۃ ادا کی اللہ نے اس بندے کو دنیا میں آخرت میں کامیابی عطا کر دی۔ زکوٰۃ ادا کی اپنے جسم کی روزہ رکھ کر، اپنے مال کی ادائیگی کر کے، تو جس نے بھی زکوٰۃ ادا کی ستھرا ہو گیا، اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی عطا کی ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی لکھی ہوئی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی لکھی ہے۔ دوسری، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ توجہ، اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ اسی آیت کی وجہ سے علماء نے کہا کہ سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہوئے یوں کہا کرو، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا۔ دلیل ہے یہ آیت مقدسہ۔ تکبیر تحریمہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ دلیل کے طور پر ثابت ہے اس آیت سے کہ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہے وہ بندہ جس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز شروع کی۔ تو الحمدللہ سارے ایمان والے کامیاب ہیں، ان کی نماز بھی تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے صحیفہ موسیٰ میں بھی لکھی اور صحیفہ ابراہیم میں بھی لکھی۔ تیسری بات، بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا اور لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو، مال دیکھا اس کی ہو گئے، اولاد دیکھی اس کی محبت میں ہو گئے، دنیا کی کوٹھیاں دیکھی، بنگلے دیکھے، زیب و زینت دیکھا، آسائشیں دیکھی اور اس دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، فرمایا آخرت اس دنیا کے مقابلے میں کئی درجے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب یہ بات صحیفہ موسیٰ میں بھی لکھی ہے اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی لکھی ہے۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بیان کی اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے مصطفیٰ نے بیان کی۔ اسی کی تفسیر میں لکھا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے والے صحابی رسول کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما کانت صحف ابراہیم، ابراہیم کے صحیفوں کے اندر کیا لکھا تھا؟ جو 10 صحیفے ان کو ملے اس میں کیا تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امثالا کلھا، اللہ نے صحیفہ ابراہیم کے اندر ساری مثالیں ہی بیان کی ہے، انسان کی نجات کے لیے، نصیحت کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے مثالیں ہی بیان کی ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے، یا ایھا الملک المسلط المبتلی المغرور، اے تکبر کرنے والے بادشاہ، اللہ فرماتا ہے صحیفہ ابراہیم کے اندر، اے غرور کرنے والے بادشاہ، اے دنیا کو ترجیح دینے والے بادشاہ، سن، لم ابعثک لتجمع الدنیا بعدها على بعد، میں نے تجھے دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ بادشاہ سے کہتا ہے، کوئی بھی بادشاہ ہو کسی بھی ملک کا، ہر وقت ہر ایک سے خطاب ہے، چاہے پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اللہ فرماتا ہے صحیفہ ابراہیم کے اندر
فرمایا ہے بادشاہ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، دنیا کو ترجیح دینے والے، سن، میں نے تجھے دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ولیکن بعثتک لترد عنی دعوۃ المظلوم، میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو ہر مظلوم کی فریاد کو پورا کرے۔ بھیجنے کا مقصد ہر مظلوم کی سنے، ہر مظلوم کی بات پہ لبیک کہے، اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے، ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ بادشاہ کی بادشاہت کا مقصد ہے جو اللہ نے بیان کیا صحیفہ ابراہیم کے اندر۔ پھر فرمایا عقل مند کے اوپر 3 وقت آتے ہیں، ایک عقل مند انسان کے اوپر 3 وقت آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہے ساعۃ یناجی فیہا ربہ، عقل مند وہ ہے کہ جس کے پورے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہو جس کے اندر وہ بس اپنے رب سے مناجات کرتا جائے، اپنے رب سے مناجات۔ اب 5 بار اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، نماز بہترین مناجات ہے، تو پورے دن کا ایک حصہ خوش نصیب ہے وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مناجات میں گزار لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی صحیفہ ابراہیم میں لکھی ہے کہ دن کا ایک حصہ عقل مند وہ ہے جس کا اپنے رب کی مناجات کے اندر گزر جائے گا۔ دوسرا ساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، فرمایا دن کی ایک گھڑی کے اندر بندہ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے۔ ذرا سوچو، کبھی دن کے اندر کبھی میں نے سوچا اپنے بارے میں کہ ایک دن مجھے بند قبر میں لیٹنا ہے، اندھیری کوٹھڑی میں، کیڑوں والی میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں حساب دینا ہے عقائد کا، دنیا میں جو کیا بھگتنا، جہاں کوئی چڑھے دل نہیں جا سکتا وہاں تجھے زندگی کا ایک حصہ گزارنا ہے۔ قبرستان ہے، جانا ہے لازمی۔ سود کھانے والا، رشوت لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والا، کیا سوچتا نہیں کہ مجھے ایک دن مرنا بھی ہے، موت بھی آنی ہے؟ یہ سوچنا، دل کے اندر یہ بات پیدا کرنا، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا، یہ جس بندے کو نصیب ہو جائے سمجھے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری گھڑی ایسی ہونی چاہیے کہ دل کے اندر تو روزانہ سوچے اپنے بارے میں میرا انجام کیا ہوگا، میرے بارے میں رب کا فیصلہ کیا ہے، خفیہ تدبیر کیا ہے۔ تیسری بات فرمایا تیسری ساعت تو وہ ہے جس کے اندر تم کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو۔ تو یہ 3 ہی گھڑیاں ہیں عقل مند کے اوپر آتی ہیں، کھانے کے وقت کھائے، پینے کے وقت پیے، مناجات کے وقت مناجات کرے، اور اپنا محاسبہ بھی ایک وقت کے اندر کرنا شروع کرے۔ یہ بات صحیفہ ابراہیم کے اندر لکھی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا حضور بتائیے، کئی ساری باتیں بیان ہوئی، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا؟ تو سرکار نے فرمایا کان عبرت کلھا، ساری عبرت والی باتیں، عبرتناک باتیں اللہ نے صحیفہ موسیٰ میں بیان کی۔ چند یہ ہے الفاظ ساری قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے عجیبتا، اے انسان تجھ پہ تعجب ہے، لمن ایقن بالموت کیف یفرح، کہ جب تجھے موت کا یقین ہے تو پھر خوشی کیسے ہے؟ یہ ہے عبرت والی بات کہ جب تجھے پتا ہے مر جانا ہے پھر تو خوشیاں منا رہا ہے، اور خوشیاں منا کر شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ خوشی بھی منا تو رحمان کو راضی کر کے، شیطان کو نہیں رحمان کو راضی کر کے۔ تیری خوشی بھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن نصیحت آموز بات یہ ہے کہ فرمایا تعجب ہے تیرے اوپر، تجھے موت کا یقین ہونے کے باوجود تو خوش ہو رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، تیرا ہنسنا کیسا ہے؟ دوسری بات عجبتا، تیرے اوپر بڑا تعجب ہے، لمن رآ الدنیا وتقبلها بأهلها کیف یطمن الیہا، فرمایا جس نے دنیا کو دیکھا، اس دنیا کو قبول کیا، اور اس کو پتہ ہے یہ دنیا بدل جاتی ہے، بدل جائے گی، لیکن پھر بھی اس کے
مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس کو پتہ ہے دنیا بدل جاتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، پھر بھی اپنا دل لگا کے اطمینان یقین کے ساتھ اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری بات، اجبت لمن ایقن بالحساب غدا ثم هو لا يعلم، کہا تعجب ہے اس بندے پر جس کو پتہ ہے میرا کل حساب ہونا ہے، جس کو پتہ ہے میرا کل حساب ہونا ہے، لیکن لا يعمل، اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتا۔ اور میں جانتا ہوں کتنے ایسے ہیں مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، 2 قدم اٹھا کر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، کئی ایسے ہیں بڑا مال ہے اللہ کی بارگاہ میں دینے کی توفیق نہیں، کتنے ایسے ہیں جوانی لاجواب ہے، چند لمحے اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق نہیں، اور کتنے ایسے ہیں اللہ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، ذکر خدا سے غافل ہے۔ تو فرمایا تعجب ہے تیرے اوپر، تجھے پتا ہے میرا کل حساب ہونا ہے اور سختی سے حساب لیا جائے گا، ثم لا يعمل، اس کے باوجود تیرا عمل کوئی بھی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی سونی بات کہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پھر ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان باتوں کا ذکر جو آپ نے کی ہے صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیم، کیا ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، سورۃ الاعلیٰ کے اندر پڑھو، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا ساری باتیں پہلے صحیفوں کے اندر موجود، صحیفہ ابراہیم کے اندر بھی ہیں اور صحیفہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہے۔ اللہ جتنی باتیں بیان ہوئی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔